فتح مکہ کے تکمیل یا تتمہ کے طور پہ غزوہ طائف اور غزوہ اوتاس اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کل کی احادیث میں ہم نے غزوہ اوتاس کی طرف یا اوتاس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا تھا بنو حوازن کے بچے کچھ لوگوں کی سرکوبی کے لیے۔ اس کی تفصیل پڑھی تھی۔ بنو ثقیف کیونکہ یہ طائف کے علاقے میں رہنے والے لوگ تھے، تو جب یہ حنین سے شکست کھا کے بھاگے ہیں تو انہوں نے طائف میں اپنے قلعوں کے اندر پناہ لے لی تھی۔ آج کی احادیث میں اس کا تذکرہ آئے گا، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر یعنی ان قلعوں کو فتح کیے کافی عرصہ ان کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن وہ قلعے فتح نہیں ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بزرگ صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا اور پھر بغیر فتح کیے واپس تشریف لے آئے، اور مقام جعرانہ پر آپ نے پھر حنین کا مال غنیمت جو اکٹھا کیا گیا تھا اس کو آپ نے تقسیم کیا، تو اس کا تذکرہ آئے گا، اور اس پہ انصار کے لوگوں کا جو رد عمل آیا تھا کچھ لوگوں کا، تو اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں، اس کو ہم غزوہ طائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا تھا، تو اس عنوان سے امام بخاری تذکرہ کر رہے ہیں، باب غزوۃ طائف فی شوال۔ ہاں جی، مولانا اطہر صاحب بسم اللہ کریں جی۔ باب غزوة الطائف في شوال سنة 8 قاله موسى بن عقبة قالہ قاله موسى بن عقبة جی جی بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحميدي سمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم عندي مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن قال ابن عيينة وقال ابن جريد المخنث هيت۔ ہاں جی، یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور قریب تھا کہ طائف کے یہ قلعے سارے کے سارے فتح ہو جاتے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور وہ اندی مخنثن، تو میرے پاس اس وقت ایک مخنث یعنی ہیجڑا، یہ اس وقت میرے پاس گھر میں تھا۔ تو یہ لوگ اس وقت گھروں میں عام آتے جاتے تھے، اور یہ کسی بھی سوسائٹی میں جب رہے ہیں تو یہ عام طور پہ گھروں کے کام کاج کرنے یا گھروں کے اندر آنا جانا ان کا کوئی یہ نہیں سمجھا جاتا، یعنی اس کو روکا نہیں جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کا داخلہ منع کر دیا۔ تو مخنث تین طرح کے ہوتے ہیں، ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ ایک وہ کہ جس میں خواتین والی علامات زیادہ ہیں، ایک وہ کہ جس میں مردوں والی علامات زیادہ ہیں۔ تو یہ تو بالکل ڈیفائنڈ ہے، ان کا جن میں خواتین والی علامات زیادہ ہیں ان کا حکم خواتین والا ہی ہوگا، گھروں میں آنا جانا، ان کی وراثت کے معاملات، ان کے غسل کے معاملات، ان کی نماز کے معاملات، یہ سارے کے سارے احکامات خواتین والے لگیں گے۔
اور جن میں مردوں والی علامات زیادہ ہوں تو وہ بھی ڈیفائنڈ ہے، تو ان پر احکامات سارے کے سارے مردوں والے لگیں گے، یعنی ان کے وراثت کے معاملات بھی وہی ہوں گے، ان کے جنازے کے معاملات، نمازوں کے معاملات، وہ سارے کے سارے وہی ہوں گے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں علامات دونوں طرح کی ہوتی ہیں، اور ان میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو مردوں کی کیٹیگری میں ہم شامل کریں یا خواتین کی کیٹیگری میں۔ وہ ہماری فقہ کی کتابوں میں ان کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے خنثی مشکل، یعنی ایسا مخنث کہ جس کی جینڈر کے بارے میں فیصلہ کرنا یعنی آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو عام طور پہ یہ جو خنثی سوسائٹی میں ہوتے ہیں، موو کرتے ہیں، گھروں کے اندر آتے جاتے ہیں، تو وہ یا تو زیادہ علامات ان کی خواتین والی ہوتی ہیں، یا پھر وہ یہ خنثی مشکل کی ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا داخلہ بھی اگر ان کی تربیت میں غلط رجحان ہو اور ان کی بول چال میں گھر کے جو معاملات ہیں اس کی یعنی وہ نہ ہو، رازداری محفوظ نہ ہو، تو ان کو گھروں میں داخل ہونے سے منع کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ واقعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وہ بیان کر رہی ہیں، یہ اسی بارے میں ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ داخلہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، وعندی مخنث، میرے پاس اس وقت ایک مخنث تھا، فسمعتہ یقول، میں نے اس کو یہ کہتے سنا، علی عبداللہ ابن ابی امیہ، عبداللہ بن ابی امیہ کو، کہ اس نے یہ کہا کہ یا عبداللہ، ارائیت ان فتح اللہ علیکم الطائف غدا، تم دیکھو کہ اگر اللہ طائف کو کل تم پر فتح کر دیتا ہے، فعلیک بھی ابنتی غیلان، تو وہاں پر کوئی غیلان نام کا آدمی تھا، تو اس کی بیٹی کے بارے میں اس نے تذکرہ کیا کہ تمہیں اس کی بیٹی پر قبضہ کرنا چاہیے، یعنی اس کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، یہ جملہ ہے کہ جو خواتین کے ظاہری محاسن کے طور پہ بولا جاتا ہے، اور عرب کے لوگوں میں یہ عام طور پہ مشہور تھا، حضرت عائشہ کی روایت بھی ہے کہ عرب ذرا فربا خاتون کو پسند کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو میں دبلی پتلی تھی، لیکن میری والدہ نے مجھے خوراک میں کچھ ایسی چیزیں دی کہ جس سے ان کا وزن بڑھ گیا، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کریں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ عرب لوگ یہ ذرا فربا خاتون کو پسند کرتے تھے، تو اس نے اسی تناظر میں اس عورت کا یہ تذکرہ کیا کہ وہ یعنی جب سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہے تو 4 حصے نظر آتے ہیں، وہ تدبیرو، اور جب واپس جاتی ہے تو 8 حصے نظر آتے ہیں۔ اس کے جو موٹاپا تھا، جو اس کا فربئی تھی، اس پر اس نے یہ جملہ بولا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن هؤلاء علیکن، کہ آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی یہ تمہارے پاس نہ آئے، یعنی تمہارے گھر میں داخل نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ گھر کی خواتین کو اس طرح لوگوں کے سامنے جا کے بیان کرنے لگیں ان کے محاسن کو یا ان کی جسمانی کیفیت کو، تو یہ بہت بری بات ہے، گویا کہ گھر کے راز یہ محفوظ نہیں ہے ان سے، تو اس لیے ان کا گھروں میں آنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہی احتیاط ہم آج بھی کر سکتے ہیں، اگر گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو ان کو گھر میں آنے سے روکنا چاہیے۔ اور ابن جریج کہتے ہیں کہ اس مخنث کا نام ہیت تھا، المخنث ہیت۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی روایت پڑھے جی۔ اس کے بعد جو ہے حضور نے کیا مدینہ سے بھی مخنث نکال دیے تھے؟ اس طرح کی بھی روایت ہے کہ بعد میں مدینہ سے بھی سارے مخنث نکال دیے؟ ہاں جی، اس کی ایک ایک یعنی ایک جگہ پہ پڑھا تو ہے میں نے، لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی۔ مخنثوں کو گھروں سے نکال دینا یا ان کو گھروں میں آنے سے روکنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ لوگ سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں، ان کو مدینہ سے نکال دینے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے سے کسی کو جب نکالا ہے تو اس کی وجوہات ہیں. مثلا جزیرہ عرب سے یا حرم کے قریب سے مشرکین کو نکالنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا شرک، کیونکہ وہ توحید کا مرکز بن گیا تھا، تو ان کو وہاں سے نکال دینا آ، اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے. پھر یہود کو جزیرت العرب سے نکالنا وہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے تھا. لیکن اس میں یہ کسی بھی ایک حضرت کہ حضرت عمر نے دوبارہ اپنی خلافت میں اجازت دے دی تھی کہ وہ جی جمعہ کے دن آ کر بھیک وغیرہ مانگ کر اپنا واپس چلے جایا کرے اور اس پر گزارا کر لیا کریں. اس طرح کی بھی روایت ہے. جی جی لیکن یہ کوئی ایسی یعنی سخت ہدایت جس طرح کی مشرکین کو نکالنے کی یا یہود کو نکالنے کی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسی نہیں ہے. کیونکہ بہرحال یہ لوگ اگر ان کو نکالا جائے گا تو یہ ایک قسم کی جلا وطنی ہے. تو پہلے ہی سوسائٹی میں ان کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا، یہ خدمات دے کے یا مانگ مونگ کے کھاتے ہیں. تو یہ تو ان کے لیے اور بھی زیادہ ایک قسم کی گویا کہ مشقت بھری زندگی ان پر مسلط کرنا ہے. تو کسی خاص علاقے سے ہو سکتا ہے کہ ایسا کیا گیا ہو جس طرح کے گھروں میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا، لیکن ان کو مستقل نکال دینا یہ یعنی عقل میں نہیں آتا. جی سر، یہ تھوڑا سا ہاں نیچے کریں. وہ جو صحابی ہیں لی عبداللہ ابن ابی امیہ، ان کا کیا رشتہ تھا حضرت ام سلمہ کے ساتھ؟ یہ اچھا، اب ہاں جی، عبداللہ تو بن وہ بھی ابی تو پہلے. امیہ جی اس کے بارے میں حضرت ام سلمہ کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا یہ مجھے ذہن میں بھائی تو نہیں ہے، بھائی تھے دیکھ لیں گے. جی ٹھیک ہے، بھائی تھے وہ. کیونکہ وہ بھی گھر میں تھے تو اس کا مطلب ہے محرم ہی ہوں گے نا. ہاں جی، لیکن یہ ثاقب صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی تھے. جی جی سر، جی جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے نیچے تو وہ جی آپ ٹھیک ہے، جی. جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں جی اطہر صاحب بسم اللہ کریں جی. استاد جی، ان سے متعلق جس طرح سے نماز کے احکامات ہیں جماعت کے، جی جی تو ان کے متعلق کہ پیچھے جماعت ہو جاتی ہے نماز وغیرہ مخنث کے پیچھے. دیکھیں، جماعت کا امام بنانا ایک تو یہ مسئلہ ہے. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی امام بنا ہوا ہے اور آپ اس کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی پڑ گئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کسی جس کے جگہ پہ 4 مہینے جس کے 4 مہینے لگے ہوں اس کے پیچھے تو اجازت ہے. ہاں جی، اب تو 4 مہینے والے بھی ہیں، سال والے بھی ہیں. جہاں تک امام کہیں پر امام بنانے کا تعلق ہے تو اس میں جو معیار ہے اس معیار میں امام وہ ہونا چاہیے جس کا سوشل سٹیٹس یہ باعزت ہو. اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جو ایسا بچہ ہے کہ جس کا نسب مجہول ہے اس کو بھی امام نہیں بنانا چاہیے، حالانکہ اس کا اپنا کوئی قصور نہیں، لیکن کیونکہ سوشل سٹیٹس اس کا وہ نہیں ہے کہ جو ایک عام نارمل ثابت النسب آدمی کا ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں اسے امام بنانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو یہ لوگ بھی ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ امامت جیسی ذمہ داری ان کو سونپی جائے. ایک تو مسئلہ یہ ہے. تو اس لیے امام کہیں پر ان کو بنانا جہاں پر یہ بات ڈیفائن ہو کہ یہ مخنث ہے اور یہ معروف ہو تو وہاں پر امام بنانا یہ امامت کے گویا کہ ایک عہدے کو نشانہ مضاف بنانے کے مترادف ہے. اچھا، لیکن اگر کہیں پہ کوئی مخنث امامت کروا رہا ہے اور اس کی جینڈر ڈیفائن ہے، لیکن یہ مخنث ہونا یہ ایک نقص ہے، بیماری ہے، یہ کوئی اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا. تو اگر کوئی
یعنی امامت کے سارے چیزیں جانتا ہے، اور وہ یعنی اس میں میل والی صفات موجود ہیں، اور وہ میل جینڈر اس کی ڈیفائنڈ ہے، اور وہ کہیں پہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو اگر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ان کو امامت کا منصب سونپنا، اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے۔ ہاں جی اطہر صاحب۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح استاد جی جو جن میں خواتین والے ہوں گے ان کے لیے پردے کے بھی احکامات ہوں گے؟ جی جی بالکل ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں اور ہمارے لٹریچر میں، ہمارے فقہ کے لٹریچر میں ان کا نکاح ڈسکس نہیں کیا گیا۔ مثلا ایک میل ڈومیننٹ اس میں اگر علامات ہیں، اس کی وراثت، اس کو غسل کون دے گا، اس کی نماز، اس کے میل ملاپ کے احکامات، یہ سارے ڈسکس کیے گئے ہیں، لیکن نکاح ڈسکس نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جس میں فیمیل ڈومیننسی ہے، اب اس میں بھی وہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، لیکن اس کا نکاح ڈسکس نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے احکامات ان کے اسی طرح کے ہیں جس طرح کے ایک خاتون کے یا ایک مرد کے ہوتے ہیں۔ ہاں وہ نکاح کے معاملے میں ظاہری بات ہے کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں نکاح کو نہ ڈسکس کرنے کی، اس وجہ سے وہ نہیں ڈسکس کیا، ورنہ سارے احکامات پھر وہی ہوں گے، ایک خاتون کے ہوتے ہیں اور ایک مرد کے ہوتے ہیں۔ ایکسکیوز می سر، اگر ہم ہاں جی سائنٹیفکلی دیکھیں نا تو ان کے ریپروڈکٹیو آرگنز ڈیولپڈ نہیں ہوتے نا، اس وجہ سے جی جی نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں جی، کیونکہ نکاح کے مقاصد میں افزائش نسل یہ ایک بڑا مقصد ہے۔ ہاں جی پڑھے جی آگے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عن عمرو عن عمرین عن عمرو عن ابي العباس الشاعر الاعمى عن عبد الله بن عمر قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائفة فلم ينل منهم شيئا قال إنا قافلون إن شاء الله، فسقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه، وقال مرة نقفل، فقال اغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان مرة فتبسم قال الحميدي قال حدثنا سفيان الخبر كله. ہاں جی، یہ محاصرے کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ ہم ان قلعوں کو فتح نہیں کر سکیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور اس مشورے کی وجہ سے آپ نے محاصرہ اٹھا دینے کا فیصلہ کیا، اور آپ نے جب یہ اعلان کیا انا قافلون انشاءاللہ، تو فسقل علیہم، اب جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، اب ان کو جوش بھی تھا کہ یہ اسلام کے لیے ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، تو کوئی کارنامہ سر انجام دینا چاہیے، تو ان پر یہ بھاری ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم چلے جائیں اور فتح بھی کوئی حاصل نہ ہو تو فائدہ کیا ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں، تو آپ کو پتا تو تھا کہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ فتح نہیں ہوگی، تو لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو پھر کوشش کر لو، تو اگلے دن جب کوشش کی تو انہوں نے اوپر سے تیر مارے، اور پھر کافی لوگ زخمی ہوئے، تو پھر ان پر یہ شاک گزرا، جب یہ زخم لگے تو شاک گزرا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا انا قائلون غدن انشاءاللہ، قائلون یہاں پر قافلون ہے کہ ہم کل اب یہاں سے قافلہ اٹھا کے محاصرہ اٹھا کے تو جانے والے ہیں، تو جب یہ کہا تو اب وہ جو زخمی لوگ تھے ان کو بھی بڑی خوشی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ کر فضائق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مسکرائے کہ کل تو یہ بڑا جوش دکھا رہے تھے اور اب تھوڑا مار پڑی ہے، تو اب
یعنی خوش ہو رہے ہیں کہ یہاں سے اب ہم محاصرہ اٹھا کے جا رہے ہیں. تو اس کا تذکرہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں. لما حاصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطائف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا، فلم ینل منہم شیئا، تو کوئی چیز بھی وہاں سے نہ ملی، تو آپ نے فرمایا انا قافلون انشاءاللہ، ہم یہاں سے جانے والے ہیں انشاءاللہ. تو فسقل علیہم وقالو، ان پر یہ ذرا بھاری پڑا اور انہوں نے کہا نذهب ولا نفتحه، ہم چلے جائیں اور فتح بھی کوئی حاصل نہ ہوئی ہو. تو آپ نے پھر ایک مرتبہ پھر فرمایا نقفل، ہم جانے والے ہیں. تو پھر آپ نے ان کی حالت دیکھ کر اغدو علی القتال، اچھا ٹھیک ہے جاری رکھو قتال. فغدو، تو صبح کے وقت انہوں نے قتال کیا. فاصابہم جراح، ان کو زخم پہنچے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا انا قافلون غدا انشاءاللہ، ہم کل یعنی جانے والے ہیں. تو فاعجبہم، تو اب ان کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یہ بڑا اچھا لگا. فضائی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. اور سفیان نے یہ بھی کہا فتبسما، کہ آپ نے تبسم فرمایا. اور حمیدی کہتے ہیں کہ حدثنا سفیان الخبر کلہ، کہ یہ ساری کی ساری خبر یہ سفیان نے ہمیں دی، یعنی سفیان یہ ساری حدیث بیان کرتے. اچھا، اگلی روایت میں ابو بکرہ کا ذکر ہے. یہ ابو بکرہ ایک غلام تھے جو طائف والوں کے درمیان ہی رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. تو انہوں نے طائف کے قلعوں کی دیوار پھلانگ کے تو باہر آ گئے اور مسلمانوں میں شامل ہو گئے، اپنا ایمان گویا کہ بچانے کے لیے، یا مسلمانوں کا ساتھ یعنی جہاد کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو گئے. تو وہ تقریباً 20 سے 30 کے درمیان آدمی تھے، جن میں ایک ابو بکرہ بھی تھے. تو ان کا تذکرہ آئے گا ایک دو روایات میں. تو اس لیے امام بخاری اس کا تذکرہ کریں گے. جی مولانا اطہر صاحب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة، وكان تصور حصن الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وقال هشام وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عالية أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما قال أجل أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. اچھا، یہ سمیت سعدن و ابا بکرہ تن پڑھیں گے یا ابا بکرہ تا؟ ابا بکرہ ہے استاد جی. ہاں جی، کیونکہ تن پڑھیں گے پھر تو یہ منصرف ہوا، پھر تو وہ ابا بکرہ تین ہونا چاہیے. یہ غیر منصرف ہے، وہ ابا بکرہ تا پڑھیں گے. اچھا جی، عاصم کہتے ہیں کہ میں نے ابو عثمان سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے سعد سے سنا اور ابا بکرہ سے سنا، یعنی سعد اور ابو بکرہ یہ دونوں بیان کر رہے ہیں. اب سعد کون ہیں؟ ابو عثمان ان کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر چلایا تھا. اور ابو بکرہ کون ہے؟ وَكَانَ تَصَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِي أُنَاسٍ، یہ وہ آدمی ہے کہ جنہوں نے سور یعنی طائف کے قلعے کی جو دیوار تھی اس کو پھلانگا تھا، فی اناسن کچھ لوگوں کے ساتھ.
फजा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे गज़वा ताइफ के दौरान। इसका मतलब है कि इनको अपना ईमान इतना यानी अजीज था कि वो दीवार फलांगते हुए जो जान का खतरा था उसको भी इन्होंने खातिर में यानी नहीं लाए ये, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले आए। फ़काला, अब ये दोनों फरमाते हैं यानी साद और अबा बकरा, समीअना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मन इद्दआ इला गैरि अबीही, जिसने अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपना नसब जोड़ा, वह यालम, और वो जानता भी है कि ये मेरा बाप नहीं है, फल जन्नत अलैहि हरामुन, तो जन्नत उस पर हराम होगी। इसका मतलब ये है कि अपने नसब को किसी वजह से, मसलन अपनी बरादरी बड़ी करने के लिए, अपना नसब आली करने के लिए, या सोसाइटी में इज्जत हासिल करने के लिए कोई आदमी अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपना नसब जोड़ता है, तो ये जाहिर बात है कि झूठ होगा। तो इस आदमी का वबाल ये है कि जन्नत उस पर अल्लाह हराम कर देगा। तो यही हुक्म उन लोगों का है कि जिनको पता होता है कि हमारा कबीला, हमारी बरादरी फलां है, लेकिन वो इलाका तब्दील करके वो अपनी बरादरी को भी तब्दील कर लेते हैं। वकाला हिशामुन, हिशाम कहते हैं व अखबरना मामरुन अन आसिमिन अन अबिल आलिया, तो आसिम अबुल आलिया से, अबू अबी उस्मान अन नहदी, या आसिम अबू उस्मान अन नहदी से रिवायत करते हैं। ये आसिम गोया कि ये एक दूसरी सनद बयान कर रहे हैं इसी रिवायत की। वो कहते हैं समेत सादन व अबा बकरा तान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही रिवायत मैंने साद और अबू बकरा से सुनी। और आसिम कहते हैं कुल तो लकत शाहिदा इंदक रजुलानी, मैंने कहा कि आपके पास दो ऐसे आदमी आए, मौजूद थे, हस्ब का भी हिमा, के जो आपको काफी थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल। उनमें से एक अव्वल मन रवा बिसहमिन फी सबीलिल्लाह, वो थे कि जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में तीर चलाया। ये उनकी क्वालिटी है, ये उनकी खसूसियत है। व अम्मल आखर, और जो दूसरे थे अबू बकरा, फनज़ल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालिस सलासतिन व इश्रीन मिन ताइफ, ये ताइफ में 20 और 23 यानी 23 लोगों में ये आप सल्लम के पास आए थे। यानी जो लोग वो दीवार फलांग के आपके पास आए थे ईमान लेकर, ये उनमें से थे अबू बकरा। इसका मतलब है कि ये उनकी क्वालिटी है, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने ईमान के लिए आप सल्लम की खिदमत में हाजिरी थी। हाँ जी, अगली रिवायत पढ़े जी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। इसमें जो हम नस्ब की वाली बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो बच्चे जिनके नहीं होते, वो किसी दूसरे का बच्चा लेके अपने नाम पे उसकी वल्दियत लिखवा देते हैं, तो उनके लिए भी फिर यही हुक्म होगा? बच्चों को भी पता होता है कि ये हमारे अबू नहीं है, जो भी रिश्ता होता है वो है, लेकिन वो वल्दियत उसकी लिखवा दी जाती है। देखें, जो बंदा मजहूल नसब है, यानी उसके बाप का पता ही नहीं है, उसमें तो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से और दुनिया में अब जिंदगी तो गुजारनी है, तो वो कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये एक मजबूरी है। तो अगर कोई आदमी उसको अपना नाम देता है ताकि उसकी तालीम का, उसके सोसाइटी में मूव करने का, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के सारे मामलात हो जाएं, तो इसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर किसी का नसब मजहूल नहीं है और उसके बाप का पता है कि ये फलां का बेटा है, तो फिर उसका नसब उसी के साथ जोड़ना चाहिए। जैद बिन साबित, जैद बिन हारिसा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ये मारूफ थे जैद बिन मोहम्मद के नाम से, और उसी तरह उनको प्रोटोकॉल भी हासिल था, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नाजिल हुआ तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनको जैद बिन हारिसा के नाम से मारूफ करवाया और उनका नसब उनके वालिद साहब की तरफ मंसूब किया। तो जहां पर मजबूरी हो, मतलब कोई बच्चा मिला है और पता ही नहीं है किसका बच्चा है, तो वहां पर तो मजबूरी है। और इस मजबूरी की हालत में ऐसा किसी को बच्चे को नाम देना, उसकी सोसाइटी में उसका यानी स्टेटस बनाना, ये एक सवाब का काम है। आपने एक आदमी को गोया कि पहचान दे दी, एक इंसान को, लेकिन जहां पर उसकी पहचान डिफाइन है,
اور اس کا نسب مجہول نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر اس کے باپ کے طرف ہی اس کا نسب یعنی ہونا چاہیے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، یعنی بہت سارے جو وراثت وغیرہ کے معاملات ہیں وہ بھی، اور حلال و حرام کے بہت سارے معاملات ہیں وہ بھی، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے باپ کی طرف ہی اس کو منسوب کیا جائے۔ ہاں جی۔ تو جی اس میں جو جو حضرت بکرا ہیں، یہ زیاد جو عبداللہ بن زیاد کا باپ تھا، یہ اس کے بھائی تھے ماجد، اور اس کی جو تھی ولدیت جو تھی حضرت معاویہ نے حضرت ابو سفیان کی طرف کر دی تھی۔ تو اس کے اندر اصل میں اب یہ جو ایک وہ محدثین اور پھر علماء نے کہا کہ اصل میں جس نے یہ حدیث بیان کی اس کے بھائی کے ساتھ ہی یہ ہوا، اور پھر انہوں نے سے کہا تھا کہ میری ماں تو اس طرح کی نہیں تھی، اب دوبارہ تم مجھے ملنا آنا، شکل نہ دکھانا کہ تم نے یہ کیا کام کیا۔ تو یہ بھی ایک بڑی ٹریجڈی ہے کہ جو یہ بیان کر رہا ہے اللہ کے نبی سے اس کے بھائی نے یہ کیا۔ جی جی جی۔ اور ابن زیاد کا مشہور بڑا واقعہ ہے کہ جو ابو سفیان تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، حضرت معاویہ نے پھر اس کا دعویٰ کیا تھا۔ بس اللہ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ ہاں جی مولانا اطہر صاحب پڑھیں جی آگے۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجيرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي ألا تنجز لي ما بعثتني فقال له أبشر فقال قد أكثرت علي من أبشر فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى فأقبل أنتما قال قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا فأخذ القدح ففعل فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضل لأمكما فأفضل لها منه طائفة۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن۔ یہ جعرانہ کا واقعہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک جعرانہ میں ظاہری بات ہے وہ حنین کا مال غنیمت جمع تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال غنیمت تقسیم آپ نے کچھ دن انتظار کیا اور پھر تقسیم کیا۔ مال غنیمت بہت زیادہ تھا، تو ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا معاملہ ہو تو یہ توقع ہوتی ہے کہ مجھے کوئی مال ملے گا۔ اس نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا الا تنجز لی ما وعدتنی، کیا آپ وہ وعدہ جو مجھ سے آپ نے کیا تھا آپ اسے پورا نہیں کریں گے؟ اب یہ جو انداز خاطب ہے یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذرا اجڑ قسم کا تھا اور ذرا یعنی آپ کی شان کے سے کم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ابشر، خوشخبری قبول کرو۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ ہاں جب تقسیم ہوگی تو تمہیں بھی ملے گا، یہ بھی ہو سکتا تھا، اور اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا اس کے پورا کرنے کا وقت آ گیا، کوئی بھی معنی اس کا ہو سکتا تھا۔ لیکن اس اعرابی نے جلد بازی میں بدتمیزی کی اور یہ کہا اکثر تعالیہ من ابشر، آپ نے بڑا ابشر ابشر کہہ لیا تو آپ کوئی چیز دیں، میں نے مقصد یہ تھا۔ تو اس کے اس انداز تخاطب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اور آپ نے پھر یہ ابو موسیٰ اشعری اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ کہا اسی گویا کہ غصے کی حالت میں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ
اس حیثیت کے آدمی کے ساتھ اس طرح کا انداز تخاطب کریں گے اور مطلب بھی آپ کا اپنا ہو، یعنی آپ نے کوئی چیز لینی بھی ہے تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تحمل مزاج تھے، لیکن اس تحمل مزاجی میں بھی کہ جب کوئی آدمی حد سے گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریف آدمی کی طرح اس پہ رد عمل بھی دیتے۔ آگے کچھ روایات آئیں گی کہ جس میں انصار نے اس تقسیم پر جو اعتراض کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا بلکہ ان کو بلا کے سمجھایا، لیکن ان میں ایک آدمی نے جب یہ جملہ کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، تو جب یہ جملہ کہا تو یہ جملہ بڑا شاق گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور پھر آپ نے اس کا رد عمل بھی دیا۔ تو یہ معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، وہ نازل بالجعرانہ، آپ جعرانہ کی جگہ پہ تشریف فرما تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان، ومعہ بلال، حضرت بلال بھی آپ کے ساتھ تھے۔ فاتن النبی اعرابی، ایک دیہاتی آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا الا تنجز لی ما وعدتنی، کیا جو وعدہ آپ نے مجھ سے کیا ہے اسے آپ پورا نہیں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ابشر، خوشخبری قبول کرو۔ مطلب یہ تھا کہ وہ وقت آ گیا تمہیں کچھ ملے گا، لیکن اس نے اس پر بدتمیزی کی اور یہ کہا قد اکثر علیہ من ابشر، ابشر ابشر کہہ کے آپ نے بڑی کثرت کر دی۔ فاقبل علی ابی موسیٰ و بلال، آپ نے پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ ابو موسیٰ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ متوجہ ہوئے، کہیت الغضبان، جیسے کہ کوئی آدمی غصے میں ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا رد البشرا، اس نے یہ خوشخبری رد کر دی، فقبلا انتما، تو تم لوگ قبول کر لو۔ تو ان دونوں نے کہا قبل نہ، ہم قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک پیالہ منگوایا، فیہ ماء، فغسل یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، ووجہہ فیہ، اور اپنا چہرہ اس میں دھویا، ومج فیہ، اور اس میں کلی کی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اشربا منہ، اس میں سے پیو، اور اس کو افریغا، ڈال لو اپنے چہروں پر اور اپنے سینے پر، گردن پہ، نحور، وابشرا، اور خوشخبری قبول کرو، اللہ تمہیں نوازے گا۔ تو ان دونوں نے وہ پیالہ لیا اور ایسے ہی کیا۔ حضرت ام سلمہ بھی کیونکہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان دونوں کو اس طرح یہ خوشخبری مل رہی ہے اور یہ برکتیں مل رہی ہیں، تو انہوں نے پکارا من وراء ستری، پردے کے پیچھے سے، اور یہ کہا ان افضل لامکما، کہ تم اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچا لینا۔ تو انہوں نے پھر کچھ بچا کے یہ حضرت ام سلمہ کے لیے کچھ بچایا اور ان کو دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے کسی سے کوئی چیز لینی ہو تو اس وقت عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ مطلب آپ کا ہے تو پھر آپ کو اپنے مطلب کے لیے یعنی بدتمیزی والا رویہ اختیار کرنا، یہ بہت ساری محرومیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ ہاں جی، آگے پڑھیں جی۔ جی مولانا اطہر صاحب۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن جريد قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعل أن صفوان بن يعلى ابن أمية أخبره أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أزل به معه فيه ناس من أصحابه، إذ جاءه أعرابي عليه جبة متزمخ بطيب، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدها تسمق بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال
أين الذي يسألني عن الأمرة آنفا فالتمس الرجل فأتي به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في أمرتك كما تصنع في حجك. ہاں جی ایکسکیوز می سر. یہ جی فرمائیں. سر وہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میرے لیے بھی پانی بچائیں. تو سر میرے ذہن میں وہ ایک سوال آ رہا تھا کہ کیا ایک عورت جو ہے وہ کسی نامحرم کا جھوٹا پانی پی سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل پی سکتی ہے. اچھا. جھوٹا پانی اب یہ یعنی اس میں کوئی یہ تو وضاحت نہیں ہے کہ وہ اسی برتن سے منہ لگا کے پی رہے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی برتن میں ڈال کے پی رہے ہوں. لیکن اگر ضرورت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جھوٹا پانی پینے سے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے نا. ہمارے معاشرے میں تو جھوٹا پانی پینے کو بھی برا سمجھا جاتا جی وہی کہہ رہی ہوں کہ ہے. جھوٹا پانی جی بہت جی برا سمجھا جاتا ہے. تو کبھی کوئی بندہ پی لے تو وہ پھر بہت گلٹ فیل کرتا ہے کہ میں نے تو اس کے گلاس میں پی لیا یا اس کا بچا ہوا پی لیا. ہاں تو ان کو تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیجنا چاہیے. وہاں پر تو امیر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان کا جھوٹا پینے میں شفا ہے، تو وہ ایک ہی برتن میں پیتے بھی ہیں. نہیں تو سر وہ تبلیغی تو جماعت آپس ہوتے ہیں نا، مرد مرد ہوتے ہیں، تو عورت اور جی جی مرد پی سکتے ہیں، میں یہ کہہ رہی تھی. ہاں جی اگر دیکھیں مرد اور عورت کے معاملات میں احتیاط کا پہلو بہرحال غالب رہنا چاہیے، اور اسی احتیاط کے پہلو کی وجہ سے فقہا نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ کسی خاتون کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے مرد وضو نہ کرے. لیکن گھروں میں آپ دیکھیں کہ خواتین ہوتی ہیں وہ یعنی چھوٹے گھر ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، تو اس میں تو بڑی مشقت ہو جائے گی. تو یہ عام پبلک پلیس پہ جہاں پہ اس بات کا خطرہ ہو کہ یہ یعنی ذہن کے اندر کوئی ایسے خیالات کو جنم دے گا یا اس سے کوئی انٹریکشن ایسا میل ملاپ کا پیدا ہونے کا امکان ہوگا کہ جس سے جو اس احتیاط سے یعنی یہ احتیاط جس سے ختم ہو جائے گی، تو یہ وہاں کی بات ہے. ہاں احتیاط تو ہونی چاہیے، لیکن یہ احتیاط اگر ایسی ہو کہ پیاس لگی ہوئی ہے اور ضرورت ہے پانی اور کوئی نہیں ہے، اور آپ صرف اس لیے یہ کہیں کہ یہ تو کسی نامحرم کا جھوٹا ہے اس لیے نہیں پینا چاہیے، تو یہ بھی کوئی یعنی شریعت کا مقصود اور مدعا نہیں ہے. یہ صرف احتیاط مرد و عورت کا جو آپس کا انٹریکشن ہے یہ اس حوالے سے، اگر اس میں احتیاط موجود ہے تو پھر باقی کے احکامات کو بھی اسی تناظر میں دیکھیں گے. تو یہ آج کل جو یعنی پبلک پلیس پہ یا ورکنگ پلیس پہ خواتین کا اور مردوں کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں یہ احتیاط برقرار رہے. اگر وہ احتیاط برقرار ہے تو پھر کیونکہ اب اس وقت سوسائٹی کی ضرورت ہے، بہتر تو یہی ہے کہ یہ معاملات ایسی ہوں کہ ورکنگ پلیسز بھی الگ الگ ہوں. لیکن کیونکہ مجبوری ہے تو اس میں اس مجبوری میں بھی وہ احتیاط برقرار رکھنے والا ماحول یہ برقرار رکھنا ضروری ہے. اس میں یہ ساری چیزیں پھر ہوں گی، جھوٹا پانی اور اس طرح کی باقی ساری چیزیں بھی ہوں گی. تو جو مقصد ہے ان احکامات کا اس پر فوکس رکھنا چاہیے. ہاں جزاک جی اللہ واضح ہے خیر. جی. جی اچھا جی یہ یعلا بن امیہ ایک صحابی ہیں، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو تو میں وہ کیفیت دیکھ لوں، اور یہ اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے. حضرت عمر اور دیگر جو قریب کے صحابہ کرام تھے انہوں نے تو یہ کیفیت بے شمار دفعہ دیکھی تھی اور اس کو روایت بھی کیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کیفیت طاری ہوتی تو آپ پر ایک بوجھ پڑتا، آپ کے ارد گرد مکھیوں کی بن بناٹ کی آواز آتی، آپ کی سواری نیچے بیٹھ جاتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور صحابہ کرام بہت زیادہ باخبر تھے کہ کون سی کیفیت نزول وحی کی ہے اور کون سی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کیفیت سے باہر آ چکے ہوتے ہیں۔ تو یعلا بن امیہ کو بھی اس بات کی خواہش تھی۔ تو جعرانہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو اس وقت وحی کی کیفیت طاری ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کے وہ کیفیت دکھائی تھی۔ تو کیونکہ یہ جعرانہ کا واقعہ ہے جو کہ طائف سے واپسی پر تھا، تو امام بخاری اسی تناظر میں اس کا یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو صفوان بن یعلا یہ بیان کرتے ہیں کہ یعلا کانا یقول، یعلا کہا کرتے تھے لیتنی ارا رسول اللہ، کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، حین ینزل علیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانہ، آپ جعرانہ میں تھے، اور وہ علیہ ثوب، اور آپ پر دھوپ کی وجہ سے ایک کپڑا تنا ہوا تھا، قد ازل بھی، یعنی اس سے سایہ کیا گیا تھا آپ پر، معاہو فیہ ناسن، اور آپ کے ساتھ اس میں کچھ صحابہ کرام بھی تھے، یعنی کچھ لوگ اس کپڑے کے نیچے تنے ہوئے کپڑے کے نیچے بیٹھے تھے سائے کی وجہ سے۔ اس جاءہ اعرابی علیہ جبۃ، ایک دیہاتی آدمی آیا، اس پر ایک جبہ تھا، متضمخ بطیب، کہ جو یعنی جو خوشبو سے اٹا ہوا تھا، اس پر خوشبو لگی ہوئی تھی بہت زیادہ۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تری فی رجل، آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں، احرم بعمرۃ فی جبۃ، جو ایسے جبے میں عمرے کا احرام باندھے، بعدما تزمخ بالطیب، کہ اس جبے کو یعنی خوشبو کے ساتھ مہکانے کے بعد، اس پر خوشبو لگانے کے بعد، اشار عمر الی یعلا بیدہ ان تعال، تو حضرت عمر نے یعلا کو بلایا ہاتھ کے اشارے سے، اور یعلا آئے، فادخل رأسہ، تو اس وہ تنے ہوئے جو کپڑا تھا اس میں انہوں نے اپنا سر داخل کیا، تو فیض النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمر الوجہ، تو آپ کا چہرہ سرخ ہوا تھا، یغت کذالک ساعتن، تو اس کو آپ نے ڈھانپا ہوا تھا اسی طرح کچھ دیر یہ ڈھانپا رہا، ثم سری عنہ، پھر آپ سے یہ کیفیت دور ہوئی، اور فقالا، تو آپ نے فرمایا این الذی یسألنی عن العمرہ آنفا، جو مجھ سے عمرے کے بارے میں سوال کر رہا تھا ابھی ابھی، تو وہ کہاں ہے؟ فالتمس الرجل، اس آدمی کو تلاش کیا گیا، فاوتی بھی، اس کو لایا گیا، تو آپ نے پھر اس کو مسئلہ بتایا، اما الطیب الذی بکا، کہ جو خوشبو تمہارے جسم پہ لگی ہے، فغسلوا ثلاث مرات، تو اس کو 3 مرتبہ دھو دو، فاما الجبہ، اور جو جبہ ہے اس پر خوشبو لگائی ہے، فنزعھا، تو اس کو اتار کے الگ کر دو، ثم اصنع فی عمرتک کما تصنع فی حجک، پھر وہی کرو کہ جو تم اپنے حج میں کرتے ہو۔ تو آپ نے یہ خوشبو والے مسئلے کا اس کو یہ حل بتایا اس وحی کی کیفیت کے ختم ہونے کے بعد۔ تو یعلا نے وحی کی کیفیت بھی دیکھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسئلہ بھی بتا دیا، اور کیونکہ یہ واقعہ جعرانہ میں تھا تو امام بخاری اسی مناسبت سے اس کا یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ ایکسکیوز می سر، وہ بعض ہاں جی، احادیث میں تو یہ آتا ہے نا کہ غسل کر کے تو مرد حضرات جو ہیں وہ خوشبو لگا لیں، پھر اس کے بعد وہ پہن لیں احرام، تو ایسے ہے؟ ہاں جی، اگر آپ نے احرام باندھنے سے پہلے جی خوشبو لگائی ہے تو اس خوشبو کو وہ قابل برداشت ہے، احرام باندھنے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگائیں گے۔ جی لیکن یہ کیونکہ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، اب وہ جو باقی سارے کے سارے احکامات ہیں وہ 9 ہجری اور 10 ہجری حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے احکامات بیان فرمائے۔ یہ جی 8 ہجری کا واقعہ ہے، ایک آدمی جو خود عمرہ کرنے جا رہا تھا، تو اس کو انتہائی احتیاط کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جی یہ خوشبو، کیونکہ متضمخن، یہ جو لفظ ہے بہت نا، زیادہ یہ بہت جی زیادہ خوشبو کو ظاہر کر رہے ہیں،
उसने जैसे बहुत आपने ज्यादा पूरा खुशबू। तेल लेना ऐसे। जी जी। उस्ताद जी जजाक। इसके अंदर एक थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। एक है जी जी। इहराम के जो कपड़े हैं दो, यूं गुस्ल के बाद मर्द हजरात के लिए ये पहना, और एक जिस तरह उम्रे के लिए नियत करके बंदा जब महरम बन जाए वो उसके ऊपर जो सारी आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक बंदे ने गुस्ल भी किया घर के अंदर जो जिद्दा के करीब है या मक्का में है या इवन किसी भी मीकात को क्रॉस करते हुए, अगर जी जी। किसी ने इहराम बांध भी लिया लेकिन अभी तक नियत नहीं किया, तो इस दौरान भी ये तेल लगा सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन जब वो नियत करे उसके बाद नहीं कर सकते। तो ये नियत करना और ये दो कपड़े पहनना, क्योंकि आम तौर पर ये पब्लिक के अंदर यही है कि ये जो दो चादरें है ये पहन कर यही बस हराम। थोड़ा सी क्लियरिटी नहीं नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, एहराम ये नहीं है, सिर्फ कपड़े पहन लेना एहराम नहीं है। कपड़े पहन के तलबिया कहना, इहलाल जिसे हम कहते हैं, ये आगे एक रिवायत में आएगा भी। तो आपने कपड़े पहन लिए और फिर आपने नीयत कर ली, तलबिया कह दिया, तो फिर आपका एहराम शुरू हुआ। ये बात ठीक है। अगर आपने तलबिया नहीं कहा या आपने नीयत नहीं की, तो आप सिर्फ कपड़े पहनने से मुहरिम नहीं है। जी शाह वली साहब। जी जी उस्ताद जी शुक्रिया, क्योंकि इन्हें अक्सर जो ना ये कंफ्यूजन रहती है ना हाँ क्योंकि कि जी 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 फरमाएं। सर जी इसमें इनका जो क्वेश्चन था ना वो मेरी जो समझ आई है वो असल में तो ये भी मेन क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक और जो इजाफा इन्होंने किया है वो भारत का पब्लिक और है कि अभी नियत नहीं की और कपड़े उसने पहन लिए हैं। अच्छा, अब जिसने हम्म। कपड़े पहन लिए हैं एहराम के, वो मैक्सिमम मिसाल के तौर पर हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट में हम यानी आधा घंटा घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम 2 घंटे पहले बोर्डिंग में चले जाते हैं। तो वहाँ हमने एहराम के कपड़े तो पहन लिए, गुस्ल भी कर लिया, नफल भी पढ़ लिए, लेकिन अब नियत नहीं की। नियत तो हम करेंगे, हमारी कोशिश होती है कि जब जहाज रनवे पर दौड़ना शुरू करे तो उस वक्त हम नियत कर लें, या इवन मीकात जब आने लगे तो उस वक्त, यानी 2-3 घंटे उसमें फर्क होता है। तो अब जो क्वेश्चन हम्म। वो है वो ये है कि इस दौरान उन कपड़ों पे अगर उसने खुशबू लगा ली तो क्या वो फिर उस पर अफेक्ट नहीं करेगी? ये मेरा ख्याल है वो ये भी इसमें शामिल था उनके क्वेश्चन में। देखें, एहतियात तो यही है ना कि जब आप हमारे यहाँ जो एहराम की चादरें बांध लेना, एक किस्म की ये भी नीयत होती है। आम तौर पे जो आम लोग होते हैं तो ये समझते हैं कि आपने एहराम की चादरें जब बांध ली हैं तो गोया कि आपने एहराम बांध लिया। तो एक किस्म की नीयत ये भी होती है। लेकिन एहराम की पाबंदियां शुरू होने के लिए आपका बाकायदा तलबिया पढ़ना और उसमें नीयत करना ये शामिल है। तो अगर आपने वो तलबिया वगैरह की जो ज़रूरियात हैं यानी नीयत की, वो आपने अगर नहीं की तो फिर आप मुहरिम नहीं हैं। तो उसमें इस बात की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन बहरहाल एहतियात तो इसी में है कि आप जब आपने ये बांध ली है, चादरें बांध ली हैं, तो क्योंकि आध बचदी नीयत उस वक्त भी होती है, तो फिर आप उसको ये समझें कि हाँ ठीक है, नीयत उसी वक्त कर लें। लेकिन अगर किसी ने नहीं हजरत की, देखें हजरत ये जब हम करते हैं, क्या नाम है, ट्रेनिंग करते हैं हज की या उम्रे की, तो ट्रेनर अगर अच्छा ट्रेनर है तो वो आपको बताएगा कि भाई एहराम कब स्टार्ट होता है, इसकी नीयत कैसे करनी है। तो अगर आपने ये ट्रेनिंग की है तो एक आम आदमी के जो ज्यादा नहीं जानता, तो वो भी जान लेता है कि पाबंदियां कब स्टार्ट होनी है। तो अगर उसको ये पता है और उसने फिर एहराम की चादरें बांध भी ली हैं, लेकिन उसने वो नीयत वाला अमल नहीं किया, तो फिर भी वो मुहरिम नहीं है, उस पर वो पाबंदियां अभी स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा अच्छा जी उस्ताद जी हजरत ये मैं चीज ना बस इसके उस्ताद जी ये चीज अभी इसके अकस ना आजकल यहाँ पर एक और शायद आप जी जी। लोगों ने सवाल किए होंगे। अब मक्का के अंदर चूंकि मताफ के अंदर वो इजाजत नहीं होती तवाफ की, ये जो कपड़ों वाले होते हैं,
تو بس ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے عمرے کی نیت نہیں کرنا، تو وہی احرام کی 2 چادریں پہن کے آ جاتے ہیں، نماز پڑھ کے نا ایزیلی پھر چلے جاتے ہیں۔ تو اب مطلب یہ چیز اس کی عکس نا میرے خیال میں کلیئرٹی اس میں آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے تو وہ 2 چادریں پہنی ہے مطلب احرام والی، ہاں لیکن ہمارا نیت جو ہے نا وہ عمرے کا نہیں ہے، تو ہم محرم نہیں ہے، محرم والی جو جی جی کیٹیگری ہے اس میں نہیں آ رہے۔ ہاں جی، اور یہ عام ہو گیا اب تو، کیونکہ وہ ہوٹل سے نکلتے ہیں 2 چادریں باندھتے ہیں، خاص طور پہ جو بزرگ لوگ ہیں، وگرنہ ان کو اوپر وہ چکر لگانا پڑتا ہے، حرم میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ جی جی استاد جی۔ جمیل صاحب کیا فرما رہے تھے؟ حضرت ویسے پریکٹیکلی یہی دیکھا ہے کہ کافی بڑے بڑے علماء اور بڑے متقی پرہیزگار بھی، اور جو بار بار جن کا آنا جانا ہے، وہ غسل کر کے اور احرام یعنی کہ پہن کر خوشبوئیں لگاتے ہیں، یعنی کہ نیت چونکہ کافی دیر بعد کرنی ہوتی ہے، جس طرح بھائی نے فرمایا کہ میقات سے یا ایئرپورٹ سے جہاز کی اڑان کے بعد، تو وہ جی جی خوشبو وغیرہ بتاتے ہیں کہ یہ پابندیاں نیت کرنے کے بعد شروع ہوں گی، لہٰذا اگر اس وقت تک خوشبو لگی رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی، احرام شروع ہی نہیں ہوا نا، ابھی احرام کی پابندیاں شروع ہی نہیں ہوئی، تو جی بالکل علماء کو تو زیادہ پتا ہوتا ہے نا، پھر وہ سہولت لیتے بھی ہیں۔ صحیح۔ ہاں جی مولانا اطہر صاحب، بسم اللہ کریں۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يؤت الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذا لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ذلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم قلتم جئتنا قلت كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت أمرا من الأنصار امرأن، یہ لفظ لكنت امرأن امرأ ہوگا۔ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دسار إنكم ستلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض۔ ہاں جی، اگلی روایت بھی، یہ اگلی 2 3 روایات اسی بارے میں ہیں، تو پڑھ لیں اگلی روایت بھی۔ وبه قال حدثني عبد الله عبداللہ بن محمد، بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أفاء من أموال هوازن فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي رجالا 100 من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يؤتي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من آدم ولم يدع معهم غيرهم فلما کسی کا مائک کھلا ہے جی؟ ہاں جی 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 اطہر صاحب پڑھیں آپ۔ ٹھیک ہو گیا استاد جی۔
وسلم مجتمعوا غيرهم فلما جيسد من دمائهم قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من آدم ولم يدع معهم غيرهم فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم فقال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقولوا شيئا أما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤتي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم أما ترزون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضينا فقال لهم زينا النبي رضينا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أسرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا جب استاد یہ ملائیں گے حتی تلقوا اللہ یا حتی تلقوا جی اللہ نہیں حتی واللہ تلقوا اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی علی الحوض قال انس فلم يصبروا. ہاں جی اگلی بھی استاد اگلی جی پڑھیں. روایات جی ٹھہر جائے ایک منٹ. یہ اگلی روایات بھی اصل میں اسی کے بارے میں ہے اور اس میں یہ جو احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا ہے انصار کو وہ جملے بڑے زبردست ہیں. وہ جملے پڑھنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں. اسلام کے لیے مہاجرین نے بھی بڑی قربانی دی لیکن اگر دیکھا جائے کمپیرزن میں تو انصار کی قربانی مہاجرین کی قربانی سے بہت بڑی ہے. اور انصار نے ان کو سنبھالا بھی. پھر انصار اپنے علاقے میں تھے لیکن جو مہاجرین آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے ان کی وجہ سے بڑی بڑی لڑائیاں ان کو بھگتنا پڑی اور اپنے گھروں کے اندر بہت ساری قربانیاں یعنی ان کو برداشت کرنا پڑا. بہت ساری قربانیاں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر جو اعتماد تھا وہ بھی حد درجے کا تھا. اور پھر یہ جو فتح مکہ کے موقع پر یعنی آپ نے بغیر کسی پیشگی وضاحت کے یعنی آپ ان کو اعتماد میں بھی لے سکتے تھے انصار کو کہ بھئی میں یہ کرنے لگا ہوں, یہ ذرا نئے نئے مسلمان ہیں تو ان کے تالیف قلب کے لیے ان کو ہم دیں گے مال غنیمت, تو تم ذرا خیال رکھنا. لیکن آپ نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے سابقہ جو ایفیلیشن ہے آپ نے بغیر کسی پیشگی وضاحت کے کر دیا, یعنی مال غنیمت ان کو دے دیا. اور مال غنیمت بھی بہت زیادہ تھا اور انسان بہرحال مال کا حریص ہوتا ہے. تو لیکن انصار نے اس پر بھی جو تبصرہ کیا وہ انصار کے جو بڑے لوگ تھے رؤساؤنا ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی. جو ان کے ذرا نوجوان لوگ تھے انہوں نے تبصرہ کیا اور وہ تبصرہ بھی بڑا محتاط تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلایا اور آپ نے جو الفاظ کہے اس پہ انصار نے کوئی تکرار نہیں کی. پھر آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے یہ فرمایا الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ جو ہیں وہ بکریاں اور اونٹ لے جائیں وتذهبون بالنبي الى رحالكم, اور تم اللہ کا نبی اپنے گھر لے جاؤ, کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟
تو پھر آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے جو جملے کہے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. لولا الہجرہ لکنت امرا من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی یعنی میں مہاجر ہجرت کی وجہ سے نہ بنتا تو میں انصار میں سے ہونا پسند کرتا، میں ان کا ایک آدمی ہوتا. ولو سلک الناس وادیا وشعبا، اگر لوگ مختلف وادیوں میں جائیں، مختلف راستوں میں جائیں، لسلکت وادی الانصار وشعبہا، اور میں انصار کی وادی کو پسند کروں گا، اس پہ چلوں گا اور ان کے راستے کو اختیار کروں گا. اور یہ جملہ تو بڑا زبردست ہے. الانصار شعار والناس ذسار، انصار یہ جو انسان کے جسم کے ساتھ جو اندر کے کپڑے ہوتے ہیں، آپ اسے آپ کہہ لیں بنیان کہہ لیں، جو ہم اپنے لباس کے نیچے پہنتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جسم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اس کو شعار کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا انصار تو میرا شعار ہے، اور والناس اور باقی سارے لوگ یہ اوپر کے کپڑے ہیں، یعنی ان کے ساتھ تعلق اور انصار کے ساتھ تعلق، یہ اس میں یہ فرق ہے. اور پھر آپ نے اس وقت کیونکہ ایک قسم کی ترجیح دی جا رہی تھی مہاجرین کو اور طلقاء کو، اور جس پہ انصار نے یہ رد عمل دیا تھا، تو آپ نے آئندہ کے لیے بھی انصار کی ذہن سازی کر دی کہ دیکھو بعد میں بھی تم پر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، خدمات تمہاری زیادہ ہیں، لیکن حکومت کے فیصلے یہ کسی اور کے لیے ہوں گے. علائمت من قریش، تو سب مہاجرین کو ملاؤ 400 سال تک جو یعنی حکومت کی خلافت کی ذمہ داری تھی وہ قریش میں رہی ہے، وہ انصار میں نہیں آئی. تو آپ نے اس کی ذہن سازی کر دی. انکم ستلقون بعدی اسراتن، تم میرے بعد یہ ترجیح کو دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے. فصبروا، تم نے صبر کرنا ہے. حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے مل لو، یعنی اس وقت تک تم نے صبر کرنا ہے. اور اس میں کوئی جھگڑا کھڑا نہیں کرنا، اپنی قربانیوں کی بنیاد پہ حکومت لینے کی تحریک نہیں چلانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انصار کو یہ باتیں ارشاد فرمائی. جو اگلی روایات ہیں اس میں بھی یہی باتیں ہیں. تو اس کو ایک دفعہ آپ پڑھ لیں، اس میں ایک دو باتیں ذرا نہیں آئیں گی، تو انشاءاللہ العزیز ہم اگلی کلاس میں اس کو مختصراً دیکھیں گے اور پھر آگے شروع کریں گے انشاءاللہ. نماز کا وقت بھی قریب ہے، تو یہاں پہ ہم روکتے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو فرمائیں، کرنا پھر یہاں پہ ہم کلاس کو روک. سر وہ بے شک اگلی کلاس میں ڈسکس کر لیں کہ خلافت قریش میں سے ہوگی، خلیفہ جو ہے قریش میں سے ہوگا، یہ بھی تو حدیث کوٹ کی جاتی ہے. جی جی، تو وہ قریش میں ہی رہی، بنو جی امیہ بنو عباس یہ سب قریشی تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ انصار کو خلافت کی ذمہ داریوں میں گورنر وغیرہ کے حساب سے تو کوئی حصہ ملا، لیکن جو مین ذمہ داری ہے وہ نہیں ملی. تو اس میں بھی جب مہاجرین یا قریش یہ سرکردہ لوگ تھے، اقتدار ان کے پاس تھا، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے جو نیچے ذمہ داریاں ہیں وہ بھی زیادہ تر انہی کے پاس گئیں. تو آپ نے اس تناظر میں انصار کو اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا. اگلی کلاس میں اس میں تھوڑی سی بات کریں گے علائمۃ من قریش انشاءاللہ. ٹھیک جی ہو اطہر گیا صاحب. استاد. بس یہی اسی کے متعلق ایک سوال تھا، چلیں نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. ہاں، کل ہماری ایک بڑی لمبی گفتگو ہوئی استاد زاہد اور راجد صاحب کے ساتھ اسی حدیث پہ، تو انشاءاللہ اس کا بھی میں خلاصہ عرض کروں گا انشاءاللہ اگلی کلاس میں. ٹھیک ہے جی، نماز کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.